अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पारा नंबर 29 शुरू करेंगे। पिछले पारा 28 से याद करने की बातें ये हैं। सरगोशियां अल्लाह के इल्म में हैं। गुनाह, ज्यादती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के कामों में सरगोशी की इजाजत नहीं। नेकी और तकवा के लिए सरगोशी कर सकते हैं। मजलिस के आदाब बताए गए। उठने का कहा जाए तो उठ जाओ। बुखल बहुत बुरी चीज है, जो उससे बचा लिया गया वही कामयाब हो गया। अल्लाह को सख्त नापसंद है कि इंसान जो कहे उस पर अमल नहीं करे। जहाँ इल्म हासिल करने के फायदे होते हैं, वहाँ इल्म हासिल ना करने के नुकसानात भी होते हैं। अल्लाह उन लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है जो इल्म नहीं रखते। इब्ने बास कहते हैं, इंसान जब इल्म की मजलिसों में हाजिर नहीं हो, ना ही खुतबा सुने, ना ही उसकी परवाह करे कि अहले इल्म क्या बताते हैं, तो उसकी जो है वो गफलत बढ़ती जाएगी और उसका दिल सख्त होता जाएगा, यहाँ तक कि उस पर मोहर लगा दी जाएगी, तो वो गाफिलों में शुमार होगा। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और हमें बेहतरीन इल्म हासिल करने वाला बना दे। 29वां पारा, सूरह मुल्क। सूरह मुल्क की फजीलत। ये सूरह अज़ाब ख़बर को रोकने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को सोते वक्त इस सूरह को पढ़ा करते थे। तो हमें भी रोज़ाना रात को सोने से पहले इस सूरत को खुद पढ़ना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 1 में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह की ज़ात सबसे मुबारक ज़ात है, वो सबसे बुलंद व बाला है। सब भलाइयाँ और सब खैर उसी की ज़ात से है और वो हर चीज़ पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है। तो ज़िंदगी में जब कोई मसला पेश आए तो उसको अल्लाह के लिए मुश्किल ना समझें और अल्लाह ताला को उसकी सिफात का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला, तू तो हर चीज पर कादिर है, तू मेरी मुश्किल आसान कर दे। इस सूरा की आयत नंबर 2 में हमारी पैदाइश का मकसद बताया गया है। फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, और वो हर चीज पर गालिब भी है और बख्श देने वाला भी। तो अल्लाह ताला वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। पहले मौत और फिर जिंदगी, यानी अदम से वजूद में इंसान आया और फिर मौत होगी और फिर जिंदगी होगी और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। तो आज की जिंदगी जो इस वक्त हमें दो मौतों के बीच में मिली हुई है, वो जिंदगी बड़ी कीमती है और ये जिंदगी इस मकसद के लिए बनाई गई है कि अल्लाह देख रहा है कि तुम में से अच्छे अच्छे काम कौन कर रहा है, अहसन अमल कौन कर रहा है, बेहतरीन अमल किसके हैं। ऐसे ही नहीं चले जाना इस दुनिया से। एक तो ये कि इंसान कुछ भी कर ले, और एक ये कि जो कुछ करे उसको निहायत उम्दा तरीके से करे। तो हम सबको ये देखना चाहिए कि हमारे जो काम हैं, क्या वो वाकई आसान हैं, क्या वो बेहतरीन हैं, क्या हमारी नमाजें, हमारे सदक़ात, हमारे खैरात, हमारा सब्र और तहम्मुल आसान है, या जब हम लोगों में मेल मुलाकात करते हैं वो किस तरह करते हैं, क्या वो आसान है। किसी भी रिश्ते के साथ हमारा मामला कैसा है, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों, औलादों, रिश्तेदारों, ससुराली रिश्तेदारों, उन सब के साथ हमारा मामला कैसा है। उन सब के लिए हमें अपने आप को परखना है कि हमारा मामला कहाँ अच्छा है और कहाँ अच्छा नहीं है। नमाज और रोजे का तो एक महदूद और मखसूस हिस्सा है, बाकी जिंदगी तो हमारी लोगों के साथ ही गुजरती है। तो उसमें हम कई बार
फेल होते चले जाते हैं, बार बार अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर। बाज औक़ात जल्दी में गुस्से में आ जाते हैं। हम बाज औक़ात दूसरों के बारे में फौरन बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, और इस बदगुमानी में इतना दूर चले जाते हैं कि बगैर तहकीक के उस शख्स के खिलाफ बातें भी करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें हमसे देखी जा रही हैं, चेक हो रही हैं, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई अमल तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो अमल किस खाने में जाके फिक्स होता है, किस खाने में पड़ता है, इंसान की खैर या शर के खाने में। आसान अमल के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के लिए किया जाए, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। ये दो की पॉइंट्स याद रखें, क्योंकि अमल की कबूलियत का दारोमदार इसी पर है कि अल्लाह की खातिर किया जाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हो, यानी सुन्नत के मुताबिक भी हो और नीयत भी दुरुस्त हो, क्योंकि अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो वो अमल दुरुस्त हो ही नहीं सकता, बज़ाहिर देखने में वो कितना ही बड़ा खिदमत खल्क का काम हो। इसलिए वॉच योर सेल्फ, हमें अपनी नियतों का जायजा लेना है, हम कोई भी नेकी क्यों कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक अल्लाह की रज़ा मकसूद ना हो तो उसका फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखता है, अगर वो एहसान ना करे तो वो उन्हें दुनिया में ही पकड़ ले, लेकिन फिर भी वो उन्हें मोहलत दिए चला जा रहा है और बख्शिश फरमाने वाला है, यानी बंदों की कोताहियों के बावजूद उनको माफ़ करता चला जाता है। जिसने दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अच्छे अमाल करते हुए गुजारी, वो आखिरत की ज़िंदगी में जन्नत की नेमतों से सरफराज होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो नेकी के काम करें वो शरीयत के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक हों। अल्लाह हमसे कबूल भी फरमाए और हमें अपनी नाफरमानियों से बचा ले। आगे आयत नंबर 12 में अल्लाह से डरने वालों के लिए खुशखबरी है। फरमाया, जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए मगफिरत और बहुत बड़ा अजर है। यानी उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन पैगंबरों की तस्दीक करते हुए वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अजाब से डरते हैं। और इसी तरह एक और मायना ये भी है कि वो लोगों की नजरों से छुपकर गैब में, खलवतों में, तन्हाइयों में अल्लाह से डरते हैं, आंसू बहाते हैं। लोगों से छुपकर नेक अमाल करने वाले होते हैं, अपनी नमाजें, अपनी इबादत और तन्हाइयों में अल्लाह से डरकर वो सब काम कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने नेक अमल को मुख्फी रखने की ताकत रखता है तो उसे चाहिए कि वो ऐसा ही करे। यानी जैसे सदका छुपा कर करना या नवाफिल छुपकर अदा करना या जिक्र करना या यानी अपनी नेकियों का बहुत प्रचार नहीं करे, अपनी इबादत को छुपाना भी एक बेहतरीन अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोगों को अल्लाह उस दिन अपने साये में जगह देगा जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक शख्स वो होगा जिसने सदका किया मगर इतना छुपाकर कि बाएं हाथ को खबर भी नहीं हुई कि उसके दाएं हाथ में ने क्या दिया। अपना जायजा लें, क्या वाकई हमें अल्लाह का डर इतना लगता है कि वो डर हमें बुरे काम छोड़ने पर मजबूर कर देता है या नहीं। तो अल्लाह का डर इंसान के लिए बख्शिश का जरिया है, ना सिर्फ गुनाहों की बख्शिश हो जाती है बल्कि अजर भी बहुत मिलता है। अल्लाह हमारे अंदर भी बेहतरीन सिफात पैदा कर दे, हमें अपने से डरने वाला बना दे। आगे बताया गया, आंखें, कान और दिल ये नेमतें हजार नेमतों के बराबर हैं। आयत नंबर 23 में है, आप उनसे कहिए कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। तो ये बड़ी नाशुक्री की बात है कि इन सब नेमतों को दुनिया कमाने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अल्लाह की पहचान यानी खालिक की पहचान का काम उनसे ना लिया जाए। अल्लाह हमें सोचने समझने की सलाहियतों से फायदा उठाने की तौफीक दे। क़यामत के दिन इन नेमतों का हिसाब होगा कि उनसे क्या काम लिया। हम सबको उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। सूरह कलम। अल्लाह ने 4 चीजें अपने हाथ से पैदा की, अर्श, जन्नत अदन, आदम अलैहिस्सलाम और कलम। और बाकी मखलूक कलमा कुन यानी हो जा से तो वो पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम पैदा किया और उसे कहा लिख। चुनाचा कलम ने वो सब कुछ लिख दिया जो क़यामत तक होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घबराए हुए घर तक आए।
تو مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تسلی دی گئی۔ ان آیات میں اللہ قلم کی قسم کھا کر فرما رہا ہے، جو آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان وہی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے دیوانہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان کی، جو آیت نمبر 4 میں آتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام اور دین کو صحیح فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، کیونکہ دین اخلاق سے پھیلتا ہے۔ جن لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ کام خراب کر دیتے ہیں اور دین کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی گواہی ملتی ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم پیش نہیں کی، بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کے دکھایا۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا، اور جن اخلاق کی صفات کو قرآن میں فضیلت قرار دیا گیا آپ کی ذات میں وہ سب صفات موجود تھیں، اور جن چیزوں کو ناپسند قرار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوسوں دور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش کرنے والے نہیں تھے، نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ اچھا اخلاق جو ہے اس کی علامات ہیں۔ تو ایسا شخص جس کی یہ اخلاق ہوں وہ مجنون تو ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ کے کام کے لیے بے پناہ تھکے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر ایک کو اس کا حق دے۔ مجنون لوگ تو یہ کام نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، میزان میں سب سے زیادہ نیکی اعلیٰ کوالٹی کی جو ہوگی وہ عمدہ اخلاق ہے، اور جنت میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے تاکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں حرام نہ ہوں، کیونکہ جب کوئی انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو اس کے متعلقین، لاحقین سب ہی سخت متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی بہت دوبھر ہو جاتی ہے، دکھی ہو جاتی ہے، خوشیوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ اپنا جائزہ لیں، واچ یور سیلف، ہماری زندگی کا امپیکٹ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کیا ہے؟ ہم کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انسانوں کے مرنے کے بعد صرف ان کی نیکیاں ہی یاد رہ جاتی ہیں یا پھر ان کے دیے ہوئے دکھ یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھولتی۔ انسان بھول جاتے ہیں، نیکیاں اور دکھ نہیں بھولتے۔ تو اسی لیے لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے والے بنے اور انہیں دکھ دینے والے نہ بنے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک بہترین اخلاق پر رکھے، ہمیں بہترین اخلاق والا بنائے۔ اللہ ہم سے جو جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں وہ سب معاف کر دے، بخش دے، اور اگر کسی کا دل نادانستہ طور پر یا جس طرح بھی دکھ گیا ہے تو ان کو بھی توفیق دے دے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں اعلیٰ اخلاق کے درجات پر فائز کر دے۔ آیت نمبر 11 میں ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا اخلاق ہے جو انتہائی بد اخلاق ہے۔ ایک مخصوص شخصیت کی نقشہ کشی کی گئی، اس کی بد اخلاقی کی یہاں تفصیل بتائی گئی۔ وہ شخص بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، تانے دینے والا، لگائی بجائی کرنے والا، خیر کے کاموں کا دشمن، حد سے گزرنے والا، گمراہی پہ اڑنے والا اور بدترین مجرم ہے۔ اللہ نے اسے مال اور بیٹوں سے نوازا جس کی بنا پر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ اللہ کی آیات سن کر انہیں پچھلوں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا ہے۔ ان قریب اللہ اس کی جھوٹی عزت نفس کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں
فرمایا ہر اکھڑ مزاج کینہ پرور اور متکبر، استغفر اللہ۔ اکھڑ مزاج کا مطلب ہے کہ ذرا سی بات کریں تو فوراً آپ پر برس پڑے، چھوٹی سی بات پر اس کا غصہ ٹریگر ہو جائے، بدتمیزی سے بات کرے، بد اخلاقی سے بات کرے، سب کچھ بتا دیا تاکہ ہم اپنا اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم سب کس کیٹیگری میں پورے آتے ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب بندوں کی کیٹیگری میں ہیں یا جو بد اخلاق بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، دین کے مخالف ہیں، ان جیسی عادات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو سنا کے رکھ دیتے ہیں اور اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پہ۔ ہمیں اللہ اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی ہوگی کہ کہیں ہم میں تو یہ برائیاں موجود نہیں۔ اللہ ہماری تمام بری عادتوں کو ہم سے دور کر دے اور برے اخلاق سے ہمیں بچائے۔ اب آگے آیت نمبر 17 سے 32 میں باغ والے کا قصہ آ رہا ہے، یعنی ایک قصہ بتا کے کچھ سبق دیا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کی آزمائش ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے باغ والوں کی آزمائش ہوئی تھی۔ باغ والوں کا قصہ یہ ہے، ایک باغ کا مالک بہت نیک انسان تھا۔ وہ اپنے باغ کی پیداوار یعنی جو کچھ اس باغ میں پیدا ہوتا تھا وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس باغ میں اللہ نے خوب برکت رکھی تھی۔ جب وہ شخص مرا تو بچوں نے کہا ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ تھا اور وہ مال اوروں میں بانٹ دیتا تھا، ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کے بیٹوں نے فقیروں اور مسکینوں سے بچنے کے لیے رات ہی رات کو پھل کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کو بالکل ہی فراموش کر دیا اور انشاءاللہ تک نہ کہا۔ انہوں نے باہم طے کیا کہ اتارے ہوئے پھل میں سے کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیں گے، گویا بخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فصل کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے انہیں جرائم کی سزا دی اور راتوں رات ایک آفت کے ذریعے ان کے باغ کو اجاڑ دیا۔ ان کی بدنیتی کا اثر یہ ہوا کہ پھل کاٹنے سے پہلے ہی وہ باغ جل کر بھسم ہو گیا۔ باغ والوں نے اپنی غلطی مانی اور توبہ کی۔ باغ والوں کی طرح اہل مکہ پر اللہ نے احسان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ان میں بھیجی ہے۔ اگر مکہ والوں نے احسان فراموش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا کر جرائم کا ارتکاب کیا تو باغ والوں کی طرح یہ بھی سزا پائیں گے۔ باغ والے کے قصے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بری نیت رکھنے سے انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ باغ والوں نے صرف نیت ہی کی تھی، وہ پھل توڑ کر لائے نہیں تھے، صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ایسا غلط کام کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو ان کی بری نیت پر پکڑ لیا۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری غلطی ہے تو اپنی غلطی مان گئے، اور ان کی یہ اچھی خوبی تھی۔ ایک مومن کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم آپ سے ناراض نہیں، آپ پاک ہیں۔ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یا ہم کہتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، اللہ معاف کرے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جیسے اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہاں ان لوگوں نے اللہ کو بلیم نہیں کیا اور پھر اچھی امید رکھی، کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، ہم سے جو قصور ہوا ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور باغ کا اجڑنا بلا شبہ اللہ کے عذاب کی ہی ایک صورت تھی، البتہ اس بربادی سے ہم اپنے رویے کی اگر ہم نے اصلاح نہیں کی تو پھر آخرت کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حقیقت کا احساس کر کے مجرموں کو اصلاح حال کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں جو بھی برائیاں ہیں وہ دور کر کے پاک صاف دل عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 42 سے 43 میں جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والوں اور سجدہ نہ کرنے والوں کی بات آئی ہے۔ فرمایا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے۔ تو کل آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو سب بے اختیار سجدے میں گرنا چاہیں گے، مگر ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، جو دنیا میں صحیح سالم ہونے کے باوجود
اللہ کے आगे नहीं झुकते थे, वो क़यामत के दिन भी अल्लाह को सजदा नहीं कर पाएँगे, और ये सबसे बड़ी ज़िल्लत होगी, और दुनिया में सजदा ना करने की भयानक सज़ा होगी। इसी तरह जो लोग दिखावे के सजदे करते हैं, दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं, जब कोई आ जाए तो ज़्यादा अच्छी नमाज़ पढ़ने लगते हैं, वो भी क़यामत के दिन सजदा नहीं कर सकेंगे। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब क़यामत के दिन अपनी पिंडली खोलेगा। उस वक़्त हर मोमिन मर्द और औरत उसके लिए सजदे में गिर पड़ेंगे। सिर्फ़ वो बाकी रह जाएँगे जो दुनिया में दिखावे और नामवरी के लिए सजदा करते थे। जब वो सजदा करना चाहेंगे तो उनकी पीठ तख्ता हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह! कितना भयानक अंजाम होने वाला है बेनमाज़ियों का, और कितनी ज़िल्लत और रुसवाई और अज़ाब है, और कितनी शर्मिंदगी होगी उनके लिए क़यामत के दिन। याद रखें, सजदा कर सकना, सजदे के काबिल होना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। उस पर भी अल्लाह के शुक्रगुज़ार हुआ करें कि अल्लाह तूने मेरे आज़ा को सही सलामत रखा। मैं नीचे झुक सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नीचे उतर के बैठ सकती हूँ, नीचे पेशानी ज़मीन पर रख सकती हूँ। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो इस सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। वो तरसते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि जो नमाज़ नहीं पढ़ते, उनके दिल में अल्लाह ताला नरमी डाल दे और वो इसकी अहमियत को समझें। अल्लाह हमें और हमारे सब अज़ीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों को नमाज का पाबंद बना दे और हमारी नमाज़ें कबूल फरमा ले और ज़ाया होने से बचा ले। सूरह अल-हाक़्क़ा। अल-हाक़्क़ा क़यामत का नाम है। क़यामत का आना बरहक़ है, और झुठलाने वालों के लिए अल्लाह का अज़ाब बरहक़ है। जिस तरह पिछली कौमों ने अपने रसूल की नाफ़रमानी की, जैसे कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत, कौम आद, कौम फ़िरौन, तो वो तबाही का बाइस बनी। आगे आयत नंबर 13 से 18 में क़यामत का मंज़र बता दिया गया है कि क़यामत के दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो कायनात में हौलनाक तबाही आएगी। ज़मीन को पहाड़ों समेत उठाकर पटक दिया जाएगा। पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे और ज़मीन बिल्कुल साफ चटियल मैदान बन जाएगी। आसमान बिल्कुल ही कमज़ोर महसूस होगा। फरिश्ते आसमान के किनारों पर होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल इंसानों का हिसाब लेने के लिए ज़मीन पर जलवा अफ़रोज़ होगा, और उसका तख्त 8 फरिश्तों ने थामा हुआ होगा, और हर इंसान बारी-बारी रब के हुज़ूर पेश होगा। उस दिन उसका कोई भी राज़ रब से पोशीदा ना होगा। दुनिया की तमाम सीक्रेट्स खुल जाएँगे। जो काम इंसान छुप के दुनिया में करता था, वो दूसरों से बच-बच कर चोरी, वो सबके सामने आ जाएगा। वो सारे अमाल जो वो लोगों से छुप कर करता था, हर चीज़ खोल कर रख दी जाएगी। सबके सारे सीक्रेट्स खुल जाएँगे। जिन्होंने नेक काम किए होंगे, वो तो खुद निकाल कर दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने अकेले में, तन्हाई में, सबके सामने अच्छा ही किया था। तो उनको अपना नामा-ए-अमाल दिखाने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। अल्लाह हमें क़यामत के दिन की रुसवाई से बचाए। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हमारे ज़ाहिर और बातिन में कोई फ़र्क ना हो। हम तन्हाई में भी अच्छे हों और सबके सामने भी अच्छे हों। आगे आयत में दाएं हाथ वालों और बाएं हाथ वालों को उनका नामा अमाल देने का जिक्र आ रहा है, और उनका अंजाम भी बताया गया है। सूरह हाक़्क़ा आयत नंबर 19 से 21 में फरमाया, फिर जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, ये लो मेरा नामा अमाल पढ़ो। मुझे यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलने वाला है। बस वो दिल पसंद ऐश में होगा। यानी हर एक को खुशी-खुशी अपना नामा अमाल दिखाएगा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होगा, अच्छे अमाल से पुर होगा। जिस तरह क्लास में कोई पोज़ीशन लेता है, तो वो खुशी-खुशी अपना रिज़ल्ट दिखाता है, इस तरह आखिरत में भी होगा। अब वो जन्नत में बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करेगा, क्योंकि उसका इम्तिहान ख़त्म हो गया। उसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसने अच्छा एग्ज़ाम दिया था। ये इनाम है दुनिया में नेक अमाल करने का। अल्लाह ये इनाम हम सबको अता फ़रमाए। अब आगे बाएँ हाथ वालों का हाल देखें। सूरह अल-हाक़्क़ा आयत नंबर 25 से 37 में है, क़यामत के दिन बुरे इंसान को नामा-ए-अमाल बाएँ हाथ में दिया जाएगा। नामा-ए-अमाल मिलते ही वो फ़रियाद करेगा, हाय काश मुझे मेरा नामा-ए-अमाल ना दिया गया होता। मेरे स्याह अमाल मेरे सामने ना आए होते। काश मेरी मौत ने मुझे ख़त्म ही कर दिया होता। मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। मेरी तमाम मिल्कियत मेरे हाथ से चली गई। अल्लाह हमें ऐसी रुसवाई से महफूज़ फ़रमाए।
برا نامہ اعمال دیکھ کر انسان چیخ و پکار کر رہا ہوگا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے دے گا کہ اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو اور ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ وہ اللہ کے غیظ و غضب سے نہیں ڈرتا تھا اور نہ ہی اسے مساکین کو دیکھ کے رحم آتا تھا۔ اب جہنم میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، اسے اپنے ہی زخموں کا خون اور پیپ غذا کے طور پر پینا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ سورہ المعارج آیت نمبر 1 سے 7 ہے۔ آیت نمبر 4 میں بتایا گیا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اللہ نے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی، اور اللہ ساتھ ہی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جسے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ یہ عذاب قیامت کے روز آئے گا جس کی طوالت کافروں کے لیے 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ دہشت اور بے چینی کے ساتھ کہ طوالت بھی کسی عذاب سے کم نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہیں جہنم کے ہولناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آگے آیت 8 سے 14 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ آیات اس دن کا ہولناک نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ قیامت کے دن کا آسمان تباہ ہو کر پگھلے ہوئے تانبے کی صورت اختیار کر جائے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس روز قریبی دوست قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے۔ مجرم اس روز چاہیں گے کہ وہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، پورے خاندان بلکہ دیگر تمام انسانوں کو فدیے میں دے کر خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان سب کو جہنم میں جھونک دو لیکن مجھے بچا لو۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے آج ہم جن محبتوں کو ترجیح دے کے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور کتنے یہ سب عارضی ہیں، دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کو تمام رشتہ داروں کی محبت پر ترجیح دینے اور ہر حال میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نوح۔ اس صورت میں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمیں ایک داعیہ دین یعنی دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے کا کردار بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک داعیہ دین جب کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا صبر، اس کی محنت، اس کی استقامت قابل تعریف ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نوح علیہ السلام نے کن کن طریقوں سے اپنی قوم کو سمجھایا؟ آیت نمبر 8 سے 10 میں فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی۔ تو مختلف طبیعت کے لوگوں کو بسا اوقات مختلف انداز متاثر کر جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اجتماعی اور انفرادی انداز میں دونوں میں دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کا کہا اور استغفار کے بھی فائدے بتائے۔ آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری دی کہ استغفار کرنے کا یہ انعام ملے گا کہ اللہ گناہ معاف فرما دے گا، رحمت والی بارش برسائے گا، مالی اعتبار سے خوشحالی عطا فرمائے گا، اولاد کی نعمت سے نوازے گا، باغات اور پھلوں کی فراوانی کر دے گا، بہتی ہوئی نہریں جاری فرما دے گا۔ یہ نعمتیں تو حاصل ہوں گی استغفار کرنے سے، لیکن اس کے برعکس اگر اپنے گناہوں پر اڑے رہے تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے اور بالآخر اپنے گناہوں کی وجہ سے پانی میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کے لیے بد دعا کی اور مومنین کے لیے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا آیت نمبر 8 میں بتائی گئی۔ انہوں نے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔
اے میرے پروردگار، مجھے، میرے والدین کو اور ہر شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا۔ تو یہاں دعا مانگنے کا مسنون طریقہ پتا چل رہا ہے کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر گھر والوں کے لیے، اور پھر اور لوگوں کے لیے۔ سورہ جن، جنہوں نے قرآن غور سے سنا اور ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی۔ آج ہم نے بھی پورا قرآن سن لیا ہے، تو اس قرآن کا ہمارے دل پر کیا اثر ہوا؟ اپنا جائزہ لیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدوں میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کاموں کی ممانعت ہے، یعنی مساجد کو مذاق مت بناؤ، مساجد کو تجارت کا مرکز نہ بناؤ، اس کو اپنی مجلس یعنی بیٹھنے کا، گپ شپ لگانے کا ذریعہ مت بناؤ، اس کو گزرگاہ نہ بناؤ۔ اگر دو دروازے ہیں تو ادھر سے آ کر ادھر سے گزر گئے، یعنی مسجد گزرگاہ نہیں ہوتی، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ سورہ مزمل، آیت نمبر 1 سے 2 میں فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کپڑا اوڑے ہوئے سونے لگے ہو، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجئے۔ تو مزمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس سورہ میں نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑا ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان جب دعوت دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر روحانی طاقت کے لیے قیام اللیل بہت ضروری ہے۔ اگر وہ داعی دین ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے، تو اس کو کہاں سے اسٹرینتھ ملے گی؟ قیام اللیل سے، اور رات کے وقت قرآن پڑھنے سے، تہجد کے وقت۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کا قیام ہے۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ تو ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کر، لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح کر کے پڑھنا، کیونکہ ترتیل کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو غور و فکر میں مدد ملتی ہے، یعنی پورے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ آگے آیت نمبر 17 میں قیامت کے دن کی دہشت بتائی گئی ہے کہ قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا کہ اس دن کی فکر میں ہولناکیوں سے بچے بھی جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ سورہ المدثر، مدثر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس سورہ میں بھی سورہ مزمل سے ملتے جلتے مضامین ہیں۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 5 میں فرمایا اٹھیے اور لوگوں کو برے کام سے ڈرائیے، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، اور گندگی سے دور رہیے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جا رہے ہیں کہ ایک داعی دین کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک داعی دین یعنی دین کا پیغام پہنچانے والے کے کردار کا پتہ چل رہا ہے، اپنی باطنی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یعنی باطنی صفائی کیا ہے؟ دل کو کینے، حسد، بغض اور چغل خوری اور ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پاک رکھے، تبھی اس کی بات لوگوں پر اثر کرے گی۔ اور ظاہری پاکیزگی اپنے جسمانی صفائی، اپنے طہارت کا خیال رکھنا، اور اپنے لباس کی، اپنی اطراف جگہ کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ آگے آیت میں جہنم میں لے جانے والے 4 اعمال کا بتایا گیا۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 سے 46 میں فرمایا وہ کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ جواب دیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور بیہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ قیامہ، اس سورہ میں قیامت کا منظر بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں نفس لوامہ کی قسم کھا کر آگے بات کی گئی۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کے رہے گی۔ تو
قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، پھر اللہ اس ضمیر کو گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے جو نیکی پر انسان کو مسرت کی کیفیت دیتا ہے اور ہر بدی پر پشیمانی کی۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، اس کا ذکر پارہ 13 کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ یہ ہمارا وہ نفس ہے جو ہمیں برائی کرنے پر اکساتا ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جس کا اس سورہ میں ذکر ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو برائی سے روکتا ہے، برا عمل ہونے پر ہمیں ملامت کرتا ہے، اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، اس کا ذکر پارہ 30 کی سورہ فجر میں آئے گا، جو توبہ کرنے پر مطمئن ہوتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام کر کے خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ آگے آئے 26 سے 30 میں انسان کی موت کا منظر بتایا گیا ہے۔ انسان پر جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی جان حلق کے قریب آ کر اٹک جاتی ہے، انسان شدید اذیت سے دوچار ہوتا ہے، قرابت داروں پر انتہائی مایوسی چھا جاتی ہے، دوائیں اب کارگر نہیں رہتی، اب کسی عالم کو پکارا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو مرنے والے کو بچا لے، مرنے والا جان چکا ہوتا ہے کہ دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق کے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آسان موت آئے، اللہ ہمیں بری موت سے بچانا، ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ سورہ دہر، اس سورہ کا دوسرا نام سورہ الانسان بھی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 22 میں جنت کی نعمتیں بتائی گئی ہیں جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو عطا کی جائیں گی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے۔ یہ آیات ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جب مشرکین کی مخالفت عروج پر تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے تھے۔ ایسے میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے حوصلے اور قلب کو مضبوطی دینے کے لیے قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تاکہ کسی سوال کا فوری جواب، کسی اعتراض کا بروقت ازالہ، کسی تکلیف پر دلجوئی اور حق کی خاطر قربانی اور احسان پر تحسین نازل کر دی جائے۔ سورہ المرسلات، یہ وہ آخری سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مغرب کی نماز میں پڑھی تھی۔ اس سورہ میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اس سورہ میں ہواؤں کی قسمیں کھا کر قیامت کی حقیقت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اس سورہ میں ایک آیت 11 بار ہے اور وہ یہ ہے سورہ المرسلات آیت نمبر 15 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ آیت بار بار آئے گی، سورت میں 11 بار آئی ہے۔ اللہ ہمیں متقیوں میں شامل فرمانا۔ الحمدللہ پارہ نمبر 29 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم پارہ نمبر 30 مکمل کریں گے۔ کل دورہ قرآن مکمل ہو جائے گا۔ آپ سب دعا میں شریک ہوئیے گا اور دوسروں کو بھی اس دعا میں شرکت کی دعوت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔